بسم الله الرحمن الرحيم. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، إن صلاتك سكن لهم، والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. तुम्हारे सामने ये लोग कस्में खाते हैं ताकि तुम उनसे राजी हो जाओ, तो अगर तुम उनसे राजी हो भी जाओ तो खुदा बदकार लोगों से हरगिज कभी राजी नहीं होगा। ये अरब के गंवार देहाती कुफ्र और निफाक में बड़े सख्त हैं और इसी काबिल हैं कि जो किताब खुदा ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई है उसके अहकाम न जाने, और खुदा तो बड़ा दाना और हकीम है। और कुछ गंवार देहाती ऐसे भी हैं जो कुछ खुदा की राह में खर्च करते हैं उसे तावान समझते हैं और तुम्हारे हक में ज़माने की गर्दिशों के मुंतज़िर हैं, उन्हीं पर ज़माने की बुरी गर्दिश पड़े, और खुदा तो सब कुछ सुनता जानता है। और कुछ देहाती तो ऐसे भी हैं जो खुदा और आखिरत पर ईमान रखते हैं और जो कुछ खर्च करते हैं उसे खुदा की बारगाह में नज़दीकी और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ज़रिया समझते हैं। आगाह रहो, वाकई ये खैरात ज़रूर उनके तक़र्रुब का बायस है। खुदा उन्हें बहुत जल्द अपनी रहमत में दाखिल करेगा। बेशक खुदा बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। और मुहाजिरीन और अंसार में से ईमान की तरफ सबकत करने वाले और वो लोग जिन्होंने नेक नियति से कबूल ईमान में उनका साथ दिया, खुदा उनसे राजी और वो खुदा से खुश। और उनके वास्ते खुदा ने हरे भरे बाग जिनके नीचे नहरें जारी हैं तैयार कर रखे हैं और हमेशा अबदुल आबाद तक उनमें रहेंगे। यही तो बड़ी कामयाबी है। और मुसलमानों, तुम्हारे अतराफ के गंवार देहातियों में से बाज मुनाफिक भी हैं और खुद मदीने के रहने वालों में से भी बाज मुनाफिक हैं जो निफाक पर अड़ गए हैं।
اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کو نہیں جانتے مگر ہم ان کو خوب جانتے ہیں، ان قریب ہم دنیا ہی میں ان کی دوہری سزا کریں گے، پھر یہ لوگ قیامت میں ایک بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اور کچھ لوگ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو اور کچھ برے کام کو ملا جلا کر گول مال کر دیا ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کر لے، کیونکہ خدا تو یقینی بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے مال کی زکوٰۃ اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو، کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے، اور خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقیناً خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہ ہی خیراتیں بھی لیتا ہے، اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے اپنے کام کیے جاؤ، ابھی تو خدا اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین تمہارے کاموں کو دیکھیں گے، اور بہت جلد قیامت میں ظاہر و باطن کے جاننے والے خدا کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تب وہ جو کچھ بھی کرتے تھے تمہیں بتا دے گا۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو حکم خدا کے امیدوار کیے گئے ہیں، اس کو اختیار ہے خواہ ان پر عذاب کرے یا ان پر مہربانی کرے، اور خدا تو بڑا واقف کار حکمت والا ہے۔ اور وہ لوگ بھی منافق ہیں جنہوں نے مسلمانوں کے نقصان پہنچانے اور کفر کرنے اور مومنین کے درمیان تفرقہ ڈالنے اور اس شخص کی گھات میں بیٹھنے کے واسطے مسجد بنا کھڑی کی ہے جو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لڑ چکا ہے۔ اور لطف تو یہ ہے کہ یہ لوگ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا کچھ اور ارادہ ہی نہیں کیا، اور خدا خود گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ یقیناً جھوٹے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس مسجد میں کبھی کھڑے بھی نہ ہونا، وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول ہی سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے، وہ ضرور اس کی زیادہ حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کیونکہ اس میں وہ لوگ ہیں جو پاک و پاکیزہ رہنے کو پسند کرتے ہیں، اور خدا بھی پاک و پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔